ایسے مواقع پر خیر خواہ بن کے کہتے ہیں بھئی آپ نے 50,000 روپیہ میلاد پہ جو خرچ کرنا ہے تو کیوں نہ کسی غریب کو دے دیں، میلاد شریف ہو جائے گا، میلاد شریف رہنے دیں۔ میں یہ کہتا ہوں اسلام کا حسن یہ ہے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا۔ جو یتیموں کا حق ہے ضرور دیں، بیواؤں کا حق ہے وہ انہیں دینا چاہیے، پر جس دور میں آپ 80,000 کا موبائل جیب میں رکھتے ہیں، 80,000 کا موبائل خریدتے ہوئے محلے کے غریب نہیں یاد آئے، میلاد مناتے ہوئے غریب یاد آ گئے۔ مہنگے صوفے سیٹ خریدتے ہوئے، LCD خریدتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے، قالین گھروں میں بچھواتے ہوئے محلے کے غریب نہیں یاد آئے، ہاں میلاد مناتے ہوئے غریب یاد آ گئے۔ یہ غریبوں سے محبت ہے یا بغض رسول؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں فلاں ملک نے فتویٰ جاری کیا ہے، فلاں ملک سے فتویٰ ہے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ کعبہ شریف کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا ہے یہ کتنے پیسوں کا ہے؟ سونے کی تاروں والا غلاف، سونے کی تاروں والا غلاف پڑا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کا حساب کیا تو اس وقت حالانکہ ریال بھی اتنا مہنگا نہیں تھا، کوئی 28-30 روپے تھا، تو اس وقت 75 کروڑ روپیہ قیمت تھی اس غلاف کی۔ قصوۃ الکعبہ کمپنی ہے جو پورا سال کام کرتی ہے اور پھر یہ غلاف تیار ہوتا ہے، 75 کروڑ۔ اب وہ قیمت زیادہ ہے، اب چونکہ پیسے اور ریال کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ کیا خیال ہے 75 کروڑ کا ہی چلے مان لیں، 75 کروڑ سے کتنے گھر پورا سال چل سکتے ہیں؟ سال بعد پھر نیا غلاف ڈالنا ہے، پھر 75 کروڑ، پھر 80 کروڑ۔ تو وہ اگر کعبے پر غلاف نہ ڈالیں غریبوں کے گھر چل سکتے ہیں یا نہیں؟ جو ہمیں میلاد نہیں نہ منانے دیتے انہوں نے 80 کروڑ کا وہاں غلاف ڈالا ہوا ہے۔ میں نے کہا اتنا مہنگا غلاف کیوں ڈالا ہے؟ ان کا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ عام گھر نہیں، یہ بڑی شان والا گھر ہے، تعظیم کعبہ، تعظیم کعبہ کے لیے غلاف ڈالا ہے۔ میں نے کہا لاکھ روپے، 1 ارب کا نہیں 2 ارب کا ڈالو، 80 کروڑ کا نہیں 2 ارب روپے کا غلاف ڈالو، ہمارا دل خوش ہوتا ہے کعبے کی زیارت کر کے۔ پر مجھے یہ بتاؤ یہ کعبہ قبلہ کس کے منہ پھیرنے سے بنا ہے؟ کعبے کی بڑی عزتیں ہیں پر یہ قبلہ بنا کس کے منہ پھیرنے سے ہے؟ اگر میرے آقا اس طرف رخ انور نہ کرتے کس نے منہ کرنا تھا کعبے کی طرف؟ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ نے فرمایا محبوب جدھر آپ کی مرضی ہے، رخ انور پھیرنا تمہارا کام ہے، قبلہ بنا دینا ہمارا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ میرے آقا کریم نے رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف کیا ہے، اللہ نے بیت اللہ شریف کو کعبہ بنا دیا ہے، قبلہ بنا دیا ہے۔ اسے عزتیں شانیں اللہ تعالیٰ نے اور عطا فرما دی ہیں۔ کس کے رخ انور پھیرنے سے یہ قبلہ بنا ہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی۔ کعبہ شریف کی عزت ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ عام گھر نہیں، یہ شان والا گھر ہے، کروڑوں روپے خرچ کیے جا سکتے ہیں، تو جن کے صدقے اسے شانیں ملی ہیں ان کی عزت کے اظہار کے لیے چند ہزار بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ ہم جو لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، وہ تعظیم نبوی کے لیے۔ کس کے لیے؟ تعظیم نبوی کے لیے۔ اس بات کا اظہار ہو کہ کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، مقصود کائنات تشریف لائے۔ کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، وہ ہستی آئی ہے جن کے ساتھ میری نجات وابستہ ہے۔ جب چراغاں ہوگا، جھنڈیاں لگے گی، حضور کی آمد کا ذکر ہوگا تو لوگ پوچھیں گے یہ جھنڈیاں کیوں لگیں، یہ چراغاں کیوں ہوا؟ وہ چراغاں وہ جھنڈیاں ہی تبلیغ کریں گی آ گیا وہ نور والا جس کا سب نور اسے دے نور تے اس دا نور حضور۔ یہ جھنڈیاں، یہ چراغاں اور یہ محافل میلاد کا اہتمام، یہ دعوت ہے ان لوگوں کے لیے جو غافل ہو گئے یا ان لوگوں کے لیے جو اسلام سے دور ہیں کہ آؤ رسول اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح قائم کرو جس طرح قائم کرنے کا حق ہے۔
کہیں غفلت میں زندگی برباد نہ کر بیٹھنا. دل پر جو مادیت کی میل چڑھی ہوتی ہے نا، میلاد کی محفلیں اس میل کو دور کر دیتی ہیں. دل پھر چمک اٹھتے ہیں، دل پھر روشن ہو جاتے ہیں.